اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے؟ آج وہ 5 نشانیاں جانیں گے جو آپ کو بتا دے گی۔ پیارے دوستو، ابھی کمنٹ سیکشن میں اللہ لکھیں، میں آپ کے مقام کی بلندی کی خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ان 5 دوستوں کو بھیجو جو اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان اس کائنات کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے عقل و شعور دیا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، مگر انسان کا اصل شرف اور اس کی بلندی جسم یا دولت سے نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قد افلح من تزکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ایت تزکیہ نفس کی بنیاد ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے، اسے خواہشات، حسد، تکبر اور ریاکاری اور غفلت سے صاف کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے قابل بن جائے۔ تزکیہ نفس ہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ کی نظر میں بلند کر دیتا ہے، اللہ کی نظر میں بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ نفس کی حقیقت اور اس کے درجات کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق نفس انسانی وجود کا باطنی پہلو ہے جو انسان کے جذبات، ارادوں اور خواہشات کا مرکز ہے۔ قرآن و سنت میں نفس کے 3 بڑے درجے بیان کیے گئے ہیں۔ نفس امارہ یعنی وہ نفس جو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ یہ نفس انسان کو گناہ، ہرس، حسد، تکبر، جھوٹ اور فریب اور دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 2 ہے نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، خود کو ملامت کرتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، پیارے دوستو، نفس مطمئنہ ہے یعنی مطمئن اور پرسکون نفس۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کا دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا کی کشمکش سے نکل کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کو تربیت دے کر نفس مطمئنہ کے مرتبے تک پہنچے۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو؟ انسان کے نفس میں 2 قوتیں کار فرما ہیں۔ نمبر 1 روحانی قوت جو خیر، محبت، عبادت اور قرب الہی کی طرف مائل کرتی ہے۔ نمبر 2 ہے نفس حیوانی قوت جو خواہش، شہوت، غضب اور دنیاوی لذتوں کی طرف کھینچتی ہے۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس ایسی روحانی کشمکش میں روح کو غالب کرنے کا نام ہے۔ اگر انسان تزکیہ نہ کرے تو وہ حیوانی سطح پر رہتا ہے، اگر کرے تو فرشتوں میں بڑھ کر درجہ حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اسے پست ترین درجہ میں لوٹا دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ہمیشہ کی جزا ہے۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کے بعد انسان اپنے اصلی مقام کو نہیں پہچان سکتا۔ تزکیہ نفس کے بغیر انسان اپنے اصلی مقام کو نہیں پہچان سکتا، وہ اللہ کے قرب سے محروم اور شیطان کے جال میں گزرتا رہتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو سب سے پہلے دل کی صفائی اور نفس کی تربیت کی دعوت دی۔ پیارے دوستو، قرآن و سنت میں تزکیہ نفس کی اہمیت بہت خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بنیادی فریض میں ایک تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انہوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرنا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنا بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کے اندر ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا جسم کا ٹکڑا ہے؟ وہ ہے دل۔ پیارے دوستو، یہ حدیث تزکیہ نفس کی اصلی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا ظاہری کردار اس کے باطن کے تابع ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہو جائے تو اعمال بھی نورانی ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کے کچھ مرحلے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس ایک مسلسل روحانی سفر ہے۔ یہ یک بارگی حاصل نہیں ہوتا، ایک دم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ درجہ بدرجہ پڑتا ہے۔ صوفیہ اکرام نے اس کے کئی مرحلے بیان کیے ہیں۔ پیارے دوستو، تزکیہ کا پہلا زینہ توبہ ہے۔ انسان اپنے گناہوں کو تسلیم کرے، اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ پیارے دوستو، مراقبہ اور محاسبہ نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال، نیتوں اور خیالات کا مسلسل جائزہ لیتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ دل کی صفائی کا سب سے طاقتور ذریعہ ذکر الہی ہے۔ جان لو پیارے دوستو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، تزکیہ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ پر راضی رہے، مصیبت میں صبر کرے، نعمت میں شکر کرے۔ یہی کفیت نفس کو مطمئنہ بناتی ہے۔ صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت دلوں کو صاف کرتی ہے۔ جیسے پھول کے قریب رہنے سے خوشبو لگتی ہے، ویسے ہی اولیاء کی صحبت سے نور حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، مجاہدہ نفس کے خلاف جد و جہد ہم کیسے کریں؟ تزکیہ نفس کے بغیر مجاہدے کے ممکن ہی نہیں۔ یہ جہاد ہے، سب سے عظیم جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جب انسان اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اندر نور، ایمان اور سکون قلب پیدا ہوتا ہے۔ تزکیہ کے چند نمایاں ثمرات یہ ہیں کہ قلب سلیم کا حصول کیا ہے؟ وہ دل جو حسد، کینہ، ریاکاری اور تکبر سے پاک ہو، یہی وہ دل ہے جو اللہ کے حضور مقبول ہے۔ پیارے دوستو، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے گا وہی کام آئے گا۔ پیارے دوستو، تزکیہ یافتہ انسان ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، نہ دنیا کی لالچ اسے ہوتی ہے، نہ اسے وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے، نہ غم سے ڈرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔
پیارے دوستو، تزکیہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پاک نفس شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی یاد اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں کس انسان کا مقام بلند ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا مقام نفس کی پاکیزگی سے متعین کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی حیثیت یا مال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ کرم میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، فرشتوں کو اس سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور زمین پر اس کے لیے قبولیت پھیلا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل کو کہتا ہوں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر زمین والوں میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ بلند مقام ہے جو تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس اور فنا و بقا کا تعلق کیا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ نفس کا آخری درجہ فنا اور بقا ہے۔ فنا یعنی اپنے نفس کی خواہشات اور خودی کو مٹا دینا، بقا یعنی اللہ کی رضا اور ارادے میں قائم ہو جانا۔ جب بندہ اپنی میں کو مٹا دیتا ہے تو وہ اللہ کے نور میں فنا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ مقام ہے جسے اللہ نے بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی۔ تزکیہ نفس کے عملی طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ کچھ وقت تنہائی میں اپنے دل کا جائزہ لیں۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ مسلسل کریں۔ نمبر 3، ذکر اللہ یا لا الہ الا ہو دل کے ساتھ کریں۔ نمبر 4، رات کے آخری پہر میں استغفار کریں۔ پیارے دوستو، نمبر 5 ہے اپنے اعمال کو دکھاوے سے بچائیں۔ نمبر 6، کسی مرشد کامل یا صالح عالم کی صحبت اختیار کریں۔ نمبر 7، اپنی نیتوں کو بار بار درست کریں۔ نمبر 8، عاجزی، انکساری اور خدمت خلق کو شعائر بنائیں، ایک اپنا تیجا بنائیں۔ پیارے دوستو، تزکیہ نفس کوئی فلسفانہ عمل نہیں بلکہ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو ابدیت کے مقام تک لے جاتا ہے، جہاں وہ صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے، زبان پر ذکر اور اعمال میں اخلاص، ایسا بندہ اللہ کی زمین پر اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہی تزکیہ نفس کی معراج ہے پیارے دوستو، کہ بندہ اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے دل تیری یاد سے زندہ ہیں، جو تیری رضا میں راضی ہیں اور جن پر تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔